طبقے معاشرے میں پیدا ہو گئے. اب ربیع الاول کی آمد ہے, کل انشاءاللہ چاند ہو جائے گا, جو بھی امکانی صورت ہے. یہ ماہ مبارک جس نے تمام مہینوں کی پہچان کرائی, یہ سفر کیا ہے اور محرم کیا ہے اور ذیقعد کیا ہے اور ذی الحج کیا ہے نا, ان تمام مہینوں کی پہچان کرانے والا مہینہ ہماری قریب تر ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اس مہینے کی فضیلت و مقام و مرتبے سے ہم کما حق کہو آگاہ ہیں؟ تو جواب آئے گا کہ نہیں, ہم اس کو متنازع بنانے میں لگیں گے. کیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کے دعوے تو ہیں مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق نہیں ہے. اور فرماتے ہیں پوری زندگی میں اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ قائم نہ کر سکے تو تمہاری زندگی جو ہے وہ جہنم میں جانے کے مترادف ہے, کیونکہ زندگی کا مقصد ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت و قربت کے لیے محنت کرنے کی بات کا نام ہے. انشاءاللہ ربیع الاول کی مناسبت سے بہترین انداز میں مثنوی شریف سے ڈیفینیشن ہوگی جو یقینی طور پر ہمارے دلوں میں ہمارے نبی کی محبت کو اجاگر کرے گی انشاءاللہ عزیز. تو بات کیا ہے, پھر کیا معاملہ ہے؟ پھر معاملہ یہ ہے کہ کامیابی کی کنجی پھر کہاں ہے؟ کامیابی کی کنجی نبی سے عشق میں ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں, جہاں فیصلے ہوتے ہیں تم وہاں تک پہنچ جاؤ گے, تمہاری اڑان وہاں تک ہو جائے گی. کس شرط پر ہوگی؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور کوئی سوال محشر میں نہیں ہوگا, محشر میں صرف ایک ہی سوال ہوگا, دنیاوی زندگی میں تم نے کس لیول کی محبت کی نبی اور آل نبی سے, ایک سوال ہے صرف. آج کی نشست سے جاگ جاتے ہیں, سمجھ جاتے ہیں بات کو. ایک ہی سوال ہوگا کہ جنہوں نے تمہاری گردن کو جہنم سے, ہم نے بھیجا تمہاری گردن کو جہنم کے خسابوں سے چھڑانے کے لیے, تم نے ان کو کتنا پہچانا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کے جس ذات کو ہم نے بھیجا تمہارے درمیان, اور ان کی حیات مبارکہ پوری کی پوری تمہاری اصلاح اور تمہارے معاملات کو سیدھا کرنے کے لیے, تمہیں جہنم کے خسابوں سے بچانے کے لیے تھی. تم نے ان کا حق کیسے ادا کیا؟ بہت اہم سوال ہے, بہت اہم سوال ہے. تو پھر ہونا تو یہ چاہیے, بلا شبہ اہل اللہ کی محبت مسلم حقیقت ہے. بلا شبہ تمام یہ جو کردار ہیں جو اللہ نے تراش کے یوسف جیسے پیدا کر کے دنیا میں بھیجے, ان تمام سے محبت اپنی جگہ ہے, مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور تعلق سب سے فضیلت کے اعتبار سے بڑا ہے. تو یہ مجلس کیونکہ اہل اللہ کی اولیاء کاملین میں سے ایک شخصیت حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں بیٹھ کر بات ہو رہی ہے, تو مولانا کا پیغام بھی یہی ہے. فرماتے ہیں مولانا رومی, فرماتے ہیں اپنے ایک شعر میں, فرماتے ہیں کہ یثرب, جسے مدینہ کا پہلا نام یثرب ہے, خاک یثرب ہر دو عالم خوشتر است, مدینے کی مٹی بھی جو ہے دونوں عالم سے زیادہ اچھی ہے. اللہ غنی, یہ مولانا کا شعر ہے, ایک شعر میں پورا بیان کر دیا. خاک یثرب ہر دو عالم خوشتر است, آن خنک شہر ہے کہ آ جا دل برد, کیسا ٹھنڈا شہر ہے کہ وہاں میرے دل بر رہتے ہیں. ہے کوئی اس پائے کا شعر کہیں سننے کو ملتا ہے؟ خاک یثرب ہر دو عالم خوشتر است, آن خنک شہر ہے کہ آ جا دل برد. تو آج کی نشست کا خلاصہ یہ ہے کہ اس بچے کی طرح ماں باپ اسے ڈراتے تھے کہ تمہیں محمود اٹھا کر لے جائے, اور محمود جب اٹھا کر لے گیا تو جو معاملہ محمود نے اس کے ساتھ کیا, تخت پر بٹھایا, عزت و تکریم دی, سارے سپاہ سامنے ہے اور وہ بچہ برابر میں ہے. جب اللہ سے محبت کا معاملہ اس انداز کا ہو جائے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بتایا, کر کے دکھایا, تو پھر ہوگا یہ کہ محشر میں جب پہنچیں گے تو اس کے ساتھ نشست و برخاست کا معاملہ ہو جائے گا. کس کے ساتھ؟ اللہ غنی, اللہ غنی. اسی لیے امت محمدیہ کی یہ فضیلت ہے, اللہ کے نبی کے صدقے اور طفیل میں اللہ نے امت محمدیہ کو یہ فضیلت بخشی ہے. اور یہ سفر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج کا
عشق کی ایک ہی جست نے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے کھرا سمجھا تھا میں سمجھتا تھا کہ بہت دور کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی چھلانگ نے عشق کی ایک ہی جست نے کر دیا قصہ تمام، کہ یہاں سے چلے تو وہاں تک پہنچ گئے، یہاں سے چلے تو وہاں تک پہنچ گئے۔ اس میں ایک بات راز چھپا ہوا ہے، جب آقا جا سکتے ہیں تو آقا سے محبت کرنے والا کوئی بھی جا سکتا ہے، یہ نقطہ اس میں چھپا ہوا ہے۔ جب آقا نے سفر طے کیا، اچھا جاتے اور رک جاتے، واپس بھی تو آئے، تو آنے جانے کے یہ جو فٹ اسٹیپس کے جو نشان ہے نا قدموں کے، وہ چھپے ہوئے ہیں، جو ان قدموں پہ چلے گا وہ وہاں تک بھی پہنچنے کی صلاحیت اس میں اللہ کی خاص خصوصی فضل سے اس کے شامل حال ہو جائے گی۔ رکنا ہے، ٹھہرنا ہے، غور کرنا ہے کہ ہم نے جو اب تک کا جو پیٹرن ہمیں سمجھایا گیا ہے کیا واقعاً ایسا ہے؟ اگر واقعاً ایسا نہیں ہے اور منزل کسی اور طرف ہے، وہاں فرماتے ہیں گھوڑے کی نال جو بنتی ہے ایسے یو شیپ میں بنتی ہے، گھوڑا جو ہے آگے کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور منزل پیچھے رہ جاتی ہے۔ جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ اس بات کو سمجھ جاتے ہیں، جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ اس بات کو سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ کا اشارہ کیسا ہے، اللہ سے تعلق کی کیفیت جوڑنے کے لیے کن راہوں پہ چلنا ہے، کن سے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ اہل اللہ کو یہ فضیلت اللہ نے بخشی کہ جب انبیاء کا سلسلہ خاتم النبیین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء کا سلسلہ جو ہے موقوف ہو گیا، آپ خاتم النبیین ہیں، تو آپ کے نائبین کے رشتے میں یہ ذمہ داری آئی کہ وہ اللہ کی مخلوق کو اللہ سے ملانے کا شعوری مظاہرہ عملی طور پہ کر کے دکھاتے ہیں۔ کون سا طبقہ ہے جو معاشرے میں اللہ کی مخلوق کو اللہ سے ملانے کے لیے مصروف عمل ہے؟ کون سا معاشرہ ہے؟ شیطان تو بہت اچھی طرح سے مصروف ہے اور ڈیلی بیسس پہ 100 میں سے 100 مارکس لے رہا ہے نا، وہ کام تو پورا کر رہا ہے۔ اور جو نہیں کر رہا ہے وہ کون ہے؟ وہ ہیں جو اسی کے اثر کی وجہ سے اپنے مقصد حیات سے ہٹ کر بھول بھلیوں میں الجھ گئے ہیں، کیونکہ ہم نے مال و متاع کو ہم ڈیپینڈ ٹوٹل، یعنی کہ کسی وجہ سے اگر بینک بیلنس کم ہوتا جا رہا ہے تو بلڈ پریشر بڑھتا جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے آپ کا توکل اللہ پہ نہیں بلکہ اس بینک بیلنس پر ہے، وہ کم ہو رہا ہے کسی بھی وجہ سے، کاروباری نقصان کی وجہ سے، حادثاتی طور پر، تو جو توکل بینک پر کرتے ہیں پھر وہ الجھ جاتے ہیں۔ جو توکل اللہ پر کرتے ہیں، جو اسباب کا خالق ہے، جو اسباب کا جو سبب اسباب میں الجھ جاتے ہیں ان کا سفر محدود ہو جاتا ہے، اور جو مسبب سے جڑ جاتے ہیں، جو اللہ سے تعلق میں آ جاتے ہیں، تو وہ پردہ غیب سے جو بات سننے میں آتی ہے نا، اگر اللہ غیبی طور پہ مدد کرتا ہے پھر وہ مشاہدہ کرتے ہیں اس کا نا۔ اس بچے نے آ کر مشاہدہ کر لیا کہ محمود کے ساتھ بیٹھنے کی فضیلت کیا ہے۔ محمود کے بارے میں، درویشی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو درویش ہوتے ہیں وہ مفلس ہوتے ہیں۔ پچھلی نشستوں میں بات ہوئی تھی کہ اللہ کے ایک دوست، غالباً دفتر پنجو میں بات تھی، کہ پہلے آزمائشوں سے گزرے اور آخر میں یہ حکم آ گیا کہ تم اپنی جہاں بیٹھتے ہو گودڑی کے اوپر ٹاٹ پہ بیٹھتے ہو، جو آنے والا بتاتا بھی نہیں تھا کہ اس کی طلب کیا ہے، وہ نکال کے اس میں دے دیتے تھے۔ اے ٹی ایم مشین دراصل وہاں لگوا دی گئی تھی ان کے لیے، تم اے ٹی ایم مشین کے محتاج ہو، ٹائم کے محتاج ہو، مگر جو اللہ سے جڑ جاتے ہیں پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر ہوتا یہ ہے کہ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں ڈالتے ہیں۔ جب وہ ایسا کرتے ہیں تو پھر ہوتا کیا ہے کہ ان کے لیے منزلیں پھر آسان ہو جاتی ہیں۔ خانقاہی طرز فکر میں، خانقاہیت میں اس بات کی تربیت دی جاتی ہے، اس بات کی تربیت دی جاتی ہے کہ ہم خالی خلی دعووں سے نکل کر حقیقی بنیاد پر اللہ کو پہچانے جیسے ہو جائیں، اور جیسے جیسے حقیقی بنیاد پر پھر کہ صاحب اس کی ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ دلیل اگر تم سچے ہو۔ تو دلیل و براہین کہاں ہیں؟ دلیل و براہین اہل اللہ کی ذاتوں میں ہیں۔ جب لوگ حالات واقعات کی تنگی کی باتیں کرتے ہیں
اسی زمانے میں اہل اللہ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انتہائی پرسکون زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. یہ بات ڈفرینشیٹ کرتی ہے، یہ بات فرق دکھاتی ہے کہ تم ہائے ہائے کے نعرے لگاتے رہتے ہو صبح سے لے کے رات تک. ایک طبقہ ایسا بھی ہے معاشرے میں جو انتہائی پرسکون زندگی گزار رہا ہے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی شرح اگر کی جائے تو کیا ہے؟ نہ خوف ہے، نہ حزن و ملال ہے. نہ خوف ہے، نہ حزن و ملال ہے. الا ان اولیاء لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو جو حزن و ملال جن کو نہیں ہے، جن کو خوف نہیں ہے، پھر وہ کون ہے؟ پھر وہ اہل اللہ ہیں. وہ اہل اللہ ہیں اور فرماتے ہیں تم جنگل میں اس ہرن کو پہچانو جس کے اندر مشک ہوتا ہے، جس کے اندر مشک ہوتا ہے. ایک خاص طرح کا ہرن ہوتا ہے اور اس وقت دنیا میں وہ سب سے زیادہ ہرن اس وقت چائنا کے پاس ہے. چائنا سارا مال جمع کر رہا ہے، اس میں ہرنے بھی، سارے ہرن بھی جمع کر لیے کہ اس میں جو ہے وہ مشک ہوتا ہے. بہت بڑی اس کی فارمنگ ہو گئی ہے اس کی اب. اور کچھ دنیا میں سپلائر چائنا قرار پائے گا کچھ دنوں کے بعد مشک کا. نافے میں ناف کے پاس ایک تھیلی، اضافی تھیلی ہوتی ہے چھوٹی سی، اور اس کے اندر مشک بنتا ہے. اس کی خوشبو اتنی تیز ہوتی ہے، جو لوگ مشک استعمال کرتے ہیں خوشبو کے طور پر انہیں اس کی حقیقت کا پتہ ہوتا ہے. میاں صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اس خوشبو کو بہت پسند کرتے تھے. ہمارے شیخ قاضی شاہ شفیع الفاروقی رحمۃ اللہ علیہ مشک کو بہت پسند کرتے تھے، اور جب بھی آپ استعمال کرتے تو ان کے پاس سے مشک کی خوشبو آتی. تمہارے فرماتے ہیں تم اس ہرن کو پہچانو جس میں مشک ہوتا ہے، تم اس کے قدموں کے نشان کو پہچانو. پہچان پیدا کرنی پڑے گی، خود بخود تو نہیں ہوگی. ہرن تو بہت سارے ہوتے ہیں، چھوٹے سائز کے، بڑے سائز کے، درمیانی سائز کے. پھر وہ مشک والا ہرن الگ ہوتا ہے. اس کے پیروں کے نشان کو پہچانو. آئے ہائے، ہدایت کہاں سے مل رہی؟ پیروں سے مل رہی. اہل اللہ کے قدموں سے ہدایت ملتی ہے میاں. ہدایت ملتی ہے، کہاں سے ملتی ہے؟ آپ کہیں صاحب ڈاکٹر صاحب پھر مضبوط بتائیں. میں بتاتا ہوں مضبوط کہ کیا وہ قدمین شریفین ابراہیم علیہ السلام کے نہیں ہیں؟ کیا